ہمارے ساتھ ہیں ملک ضیاء مچھوڑا صاحب، ان سے بھی آج کے یہ جو تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ملک صاحب۔ جی وعلیکم السلام بٹی صاحب، بہت شکریہ آپ کا للکار ٹی وی کا۔ میں للکار ٹی وی کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ گھر گھر جا کر آپ میسج پہنچا رہے ہیں، جو ہمارے بھائیوں کے ساتھ، ہمارے بچوں کے ساتھ جو سمندر میں کشتی ڈوب گئی، اس حوالے سے آپ نے ہر بار ہر پل ہمیں آگاہ کیا، آپ کا دل سے شکریہ۔ تو آج الحمدللہ پاکستان کمیونٹی نے اکٹھ کیا ہے، تو ان کا شکریہ جو یہاں پہ تشریف لے کر آئے۔ تو دکھ تو ہوتا ہے جب یہاں پہ 50,000 کمیونٹی ہو تو اور 50 آدمی۔ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ 14 مئی کا ثانیہ، 14 جون کا ثانیہ ہوا ہے اور یہ کال پہلی دی گئی ہے، اور وہ بھی کہہ لیں کہ سوشل میڈیا کے جس طرح سوشل میڈیا کا پریشر تھا، کیا ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے یہ لاہ عمل تیار نہیں کیا؟ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ آپ جیسے ورکر جو ان سیاستدانوں پر، ہمارے جو کمیونٹی کے سربراہ ہیں، ان پر تنقید کی، تو انہوں نے یہ آواز اٹھائی، تو انہوں نے کال دی، لیکن پھر بھی ناکامی اس لیے ہے ہماری پوری پاکستانی برادری کی کہ خدا کے بندو یہ نہ دیکھو یہ کال کس نے دی ہے، یہ دیکھیں اس کا مقصد کیا ہے۔ خدا کے بندو، آپ ان بھائیوں کے ساتھ، آپ ان بیٹوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے، آپ کسی کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے۔ اس سے بڑا ثانیہ عرفان بٹی صاحب کبھی نہیں ہمارے ملک یونان میں، سینکڑوں کی تعداد میں، لیکن پھر بھی ہم گھر بیٹھے رہیں، صرف تماشا دیکھ رہے ہیں کہ یار ٹھیک ہے، ہم نہ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا، آپ کی باری بھی آئے گی، آپ کے حالات بھی ایسے ہی ہوں گے۔ ملک صاحب، یہ وہی کام نہیں ہوگا، غریب کا بچہ مر جائے تو اس کا وارث کو نہیں ہے۔ اگر یہاں پہ کمیونٹی کا کوئی ذمہ دار بزنس مین، کاروباری شخصیت کا کوئی بھی افراد، کوئی ان کا رشتہ دار، کوئی گاؤں کا، دیہات کا کوئی بھی بندہ اس شپ میں ہوتا تو انہوں نے، میں کہتا ہوں، آسمان سر پہ اٹھا لینا تھا۔ اب وہی بات آ گئی، غریب کے بچے تھے تو انہوں نے کہا چھوڑو ہمارا کیا لینا دینا ہے۔ تو ہم تو سوشل ورکر ہیں اور ہم پبلک میں نکلتے ہیں، پبلک کی آواز ہیں، ہم تو ہر پلیٹ فارم سے یہ پروٹیسٹ کریں گے۔ اور آج یہ جو پروٹیسٹ کیا ہے کہ جو لواحقین جن کی شہادت، کیونکہ وہ شہید ہوئے ہیں، وہ اپنے پیاروں کے روشن مستقبل کے نکل گئے تھے، اور جو روزی روٹی کے لیے نکلتا ہے وہ دوران سفر اگر اس کی ہلاکت ہوتی ہے تو وہ شہید کہلاتا ہے۔ آج یہ میسج دینے کا بھی یہی مقصد ہے اپنے پاکستانیوں کو اور پوری دنیا کو، ہم ان کے لواحقین کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں، اور ہم ان کی یاد میں یہ شمع ہم نے جلائی ہیں اور خصوصی دعا کا بھی اہتمام کیا ہے۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں یہ پروٹیسٹ جب 14 جون کو یہ ثانیہ ہوا تھا اس وقت ہی کر دینا چاہیے تھا، یا اس کے 1-2 دن بعد؟ لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں چلے دیر سے آئے درست آئے، تو ایسے میرے خیال سے مزید ابھی کالیں اور دینے کی ضرورت ہے تاکہ یونان میں مقیم لوگوں کو پتہ چل سکے۔ خان بٹی صاحب، ہماری ناکامی ہے، حقیقت ہے یہ بات۔ ہم نام کے مسلمان رہ چکے ہیں، 50,000 کمیونٹی ہے، تو جو یہاں پہ 50-60 آدمی آئے ہیں، تو جب ان کا بھی آدمی مرے گا نا تو پھر یہ باہر نکلیں گے۔ لیکن ہمیں مسئلہ تب ہوتا ہے جب ہمارا کوئی آدمی مرے نا تو پھر ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ ان ماؤں سے پوچھو، ان کے بھائی سے پوچھو، اس کے باپ سے پوچھو، 23 لاکھ ان لوگوں نے موت خریدی ہے، 23 لاکھ کی موت خریدی ہے ان لوگوں نے۔ صرف ہمارے ملک میں اگر قانون نام کی چیز ہو یا ہمارے ملک میں کام ہو، روزی روٹی ہو، تو یہ لوگ، ہمارے بچے، ہمارے بھائی یہاں پہ دھکے نہ کھائیں سمندر میں۔ یہ تو پہلا، یہ بڑا واقعہ نا، اس سے پہلے بھی واقعہ ہو چکا ہے، چھوٹے واقعے نا جو 5-10 عام واقعے تھے، یہ بہت بڑا واقعہ ہے۔ لیکن پھر بھی ہمیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے، حکمرانوں کو بھی اور ہمیں بھی۔ ہم ان لوگوں کے لیے کچھ کر نہیں سکتے، لیکن یکجہتی تو ہمارا حق بنتا تھا نا عرفان بٹی بھائی صاحب، ہمیں آنا تھا یہاں پہ اور شمع روشن جلانی چاہیے تھی ہمیں۔ ملک صاحب، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، کچھ ہمارے ذمہ دار کمیونٹی کو اس چیز کا بھی بڑا گلا شکوہ ہے جی کہ آپ نے کچھ کمپنیوں کو مخاطب کیا، کچھ کے نام لیے بغیر آپ نے ان کو ٹارگٹ کیا۔ اس وجہ سے یہ کوئی ہماری ذاتی کسی کے ساتھ دشمنی ہے یا ہمارا کسی کے ساتھ ذاتی تو اختلاف ہے نہیں، ہم تو اپنے پاکستانیوں کے کہہ رہے ہیں کہ آپ ذمہ دار ہیں، اگر آپ پروٹیسٹ نہیں کریں گے، آپ نہیں نکلیں گے تو کون نکلے گا؟ اور کچھ کو تو ہمارے اوپر بڑے یہ گلے شکوے ہیں، تو بھائی گلے شکوے رہیں، یہاں پہ عدل ہے، انصاف ہے، آئین ہے، جمہوریت ہے، ہم تو یہ پروٹیسٹ کرتے رہیں گے اور اپنے پاکستانی کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے۔ آپ نہیں سمجھتے کہ
یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نوجوان یوتھ کی آواز کو دبا لیں گے. کیا یہ دبا سکتے ہیں؟ عرفان بٹی صاحب آپ حق اور سچ کی بات کرتے رہیں. زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے, ڈرنا نہیں ہے. خدا کے بندو حق سچ میں اگر جان بھی چلی جائے نا تو جائے, کوئی مسئلہ نہیں ہے یار. آپ کی ملک صاحب میں کہتا ہوں آپ ماشاءاللہ ہماری نوجوان یوتھ کا وہ ابھرتا ہوا ستارہ ہے کہ جنہوں نے بڑے بڑے یہاں کے برجوں کو گرایا ہے, اور آپ نے بھی, آپ کا بھی سنہرے الفاظوں میں یہاں پہ نام لکھا جائے گا تاریخ میں کہ جس طرح آپ نے دلیری جرأت کا مظاہرہ کیا, اور آپ نے بہت ذمہ دار اور کچھ ایک کمپنی کو بھی آپ نے دن میں تارے دکھائے ہیں. آپ کی جرأت کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں. کیا آنے والے وقتوں میں بھی ایسے اگر ثانیے واقعات ہوتے ہیں تو کیا آپ اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے؟ بٹی صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے میری حوصلہ افزائی کی. انشاءاللہ ایک قدم سب سے پہلے میں ہوں گا انشاءاللہ آپ کے سامنے. میرے اللہ نے چاہا تو میں ڈٹا ہوں اور ڈٹ کے کھڑا رہوں گا. میرے لیڈر نے یہی ہمیں بتایا ہے کہ جرأت مند ہی منافقین بندے جو سیاست میں نہ آئیں, کیونکہ جرأت مند یاد رکھیں وہی سیاستدان ہوتا ہے جو جرأت مند ہو, جو ڈرے نہ, پیچھے نہ ہٹے, حق اور سچ کی بات کرے. ہمارے لیڈر نے ہمیں بتایا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہمیں نہ تو کوئی مولوی اس کا مطلب سمجھا سکا ہے, نہ تو ہمیں کوئی سیاستدان سمجھا سکا ہے. ہمارا لیڈر ہی عمران خان ہے جنہوں نے ہمیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب سمجھایا کہ ہم اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کپتان مدد صاحب, مانگتے ہیں. کپتان تو کہتا ہے نا اگر آپ حق پہ ہیں, سچ پہ ہیں تو ڈٹ جائیں. آگے فرعون ہے, دنیا کا بڑے سے بڑا بھی کرپٹ ہو, جو بھی سیاستدان ہو, لیکن اگر آپ حق پہ ہیں, اکیلے ہیں تو ڈٹ جائیں. تاریخ ہمیشہ ٹکرانے والوں کی لکھی جاتی ہے, تلوے چاٹنے والوں کی تاریخ نہیں لکھی جاتی. اور میں کہتا ہوں پاکستان میں دیکھ لیں یہی حال ہے کہ سارا کرپٹ سسٹم ایک طرف ہے, لیکن کپتان اکیلا تن تنہا وہ کھڑا ہے, لیکن اس کو اس چیز کا یقین ہے کہ میری قوم میرے ساتھ کھڑی ہے. تو آپ نے بھی, آپ کی جرأت کو پھر سے ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ آپ سیم ٹو سیم عمران خان کے نقشے قدم پہ چلے, اور آپ نے بتایا ہے قافلے اور کہتے ہیں جیسے یہ بھیڑ بکریوں کے کراؤڈ سے انسان طاقتور نہیں ہوتا. اگر اس کے لفظوں میں طاقت ہے تو وہ بڑے سے بڑے برج کو بھی گرا دیتا ہے. اور آپ نے یہ ثابت کیا ہے. لوگ تو ڈرتے رہے اس بات سے, ہائے یار ہمارا تعلق خراب نہ ہو جائے, ہمارا یہ نہ ہو جائے, لیکن آپ نے لکھا اور حق سچ پہ لکھا, لیکن یہ قوم بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہے. بٹی صاحب آپ کا شکریہ. اللہ کی ذات جس کے پاس ساتھ کھڑی ہو نا تو کوئی کسی کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا, یاد رکھیں. تو ہمارے لیڈر نے سکھائی ہے کہ ہمیں حق اور سچ کی بات کرنی چاہیے. عرفان بٹی صاحب آپ بھی یہاں پہ 7-8 سال ہو گئے آپ کو, الحمدللہ یہاں پہ بزنس مین بھی کھڑے ہیں. جتنے آپ یہاں پہ لوگ آپ کو جانتے ہیں, مجھے تو لگتا ہے ان لوگوں کو نہیں جانتے. قسم خدا کی آپ جیسے آدمی, اچھے لوگ اور مخلص اور پی ٹی آئی کے ورکر, الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ آپ جیسے ورکر ہمیں ملے. آپ نے اپنے ملک کا نام روشن کیا. آپ نے دن رات آپ مزدوری کرتے ہیں, ٹائم نکالتے ہیں, چھوٹی آگاہی کرتے دیتے ہیں ہم کو, اور ایک ایک بچہ آپ کے ساتھ فوٹو کھنچوانے کے لیے کہ عرفان بٹی صاحب آئیں ہمارے ساتھ فوٹو کھنچوائیں. یہ ملک صاحب پھر سے آپ کی جرأت کو, آپ کی بہادری کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ آپ کے کراؤڈ ساتھ نہ ہونے کے باوجود بھی آپ حق سچ پہ تھے, آپ نے لکھا, آپ بولے. آپ کی جرأت کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. بہت شکریہ بٹی صاحب, بہت نواز.